ٹھنڈک کے لیے غسل اگر وہ مسجد کی فنا کے اندر ہے، یعنی مسجد کی چار دیواری کے اندر غسل خانہ بنا ہوا ہے، تو وہ فنائے مسجد میں کہلاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فنائے مسجد کو مسجد کے حکم میں رکھا ہے، معتکف کے نکلنے کے سلسلے میں بھی۔ تو ٹھنڈک کا غسل صرف اس وقت کریں کہ جب پسینہ زیادہ آ جائے، مسجد میں اسمیل پیدا ہو رہی ہو، تو پھر جا کے کرے، ورنہ حتی الامکان نہ کرے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے۔ ویسے فنائے مسجد میں نکلنے میں بھی احتیاط کرے۔ اچھا یہ والے لے لیتے ہیں، اعتکاف میں دوسرا کوئی کمرے میں ہو منع تو نہیں ہے، لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بخشش لے کے ہی اٹھوں گا، تو اس میں جتنی یکسوئی اور جتنا استغراق ہو اتنا بہتر ہے۔ اب عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھ جائے یا سو جائے تو پھر ان کی گفتگو تو ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر استغراق کہاں رہے گا؟ اس لیے کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان تنہا رہیں۔ ہاں چلے اگر رات میں ڈر لگ رہا ہے تو کوئی آ کے سو جائے ساتھ میں، والدہ وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ حتی الامکان کوشش کریں کہ تنہا رہیں۔ اور زمین پر سونا کوئی لازم نہیں ہے، اگر بستر پہ سوئیں گی تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور خصوصاً عذر ہے، کہا کہ کمر میں درد ہے۔ اچھا دینی پروگرام حالت اعتکاف میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دیکھ سکتی ہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے۔ تنوع جتنا عبادت میں پیدا ہو اتنے ہی قلب جو ہے وہ خوش، مطلب اچھے فرحت کے ساتھ عبادت کی طرف مائل رہے گا، تو دیکھنے میں حرج نہیں کرتے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ بعض لوگ جمعے کے لیے لیٹ نکلتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں اور راستے میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ خطبہ ہم راستے میں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے ہوئے سنتے رہیں، یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر خطبہ نکل گیا تو پھر ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں؟ دیکھیں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر، اسی وجہ سے یہ سوال سائل کے ذہن میں آیا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ خطبہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط ہے، یعنی اگر کوئی خطبہ ہی نہیں پڑھے گا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا، خطبہ نہیں پڑھے گا، خطبہ اگر نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ، سننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خطبہ اگر نہیں پڑھا تو ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ سننے کے لیے آ گئے ہوں ان سب کو خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے، بالکل خاموش ہو کے خطبہ سنیں گے۔ تیسری چیز یہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی لیٹ آیا اور اسے دوسری رکعت مل گئی یا دوسری رکعت کے قاعدہ اخیرہ میں بھی آ کر بیٹھ گیا، اس کو جمعہ مل گیا۔ اب ان تینوں کو آپ ملا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے جو خطیب صاحب ہیں انہیں خطبہ پڑھنا لازم ہے، ورنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ جو آ چکے ہیں ان کے لیے سننا لازم ہے، اس کا مطلب جو راستے میں ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ٹھہر جائیں، کہیں بیٹھ جائیں، اسپیکر کی آواز پہ سنیں پھر آئیں۔ اگر پہلے ٹھہر جائیں گے آتے آتے پھر آپ کی نماز نکلے گی، ایک آدھ رکعت نکلے گی، اس لیے آپ چلتے رہیں اور مسجد میں پہنچ جائیں، اور جب پہنچ جائیں اور خطبہ ہو رہا ہے تو سکون سے بیٹھ کر سنیں۔ اور تیسرے کا جواب بھی تیسری جزئی سے ہو گیا کہ اگر آپ لیٹ پہنچے حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو خطبہ وہاں پہنچ جاتے تو خاموشی سے سننا واجب تھا، نہ یہ کہ خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ کا جمعہ بالکل ہو جائے گا اور ظہر پڑھنے کی حاجت نہیں۔ امید ہے کہ تینوں مسئلوں سے آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں، اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا؟ وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کا بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کے اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ہلکی ہلکی، قریبی مسجد کی نہیں آتی، تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا۔ تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں، اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی، اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے، 1 3 منٹ، تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں، اس کے جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں، جب قریبی اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں۔ اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2 منٹ کے فرق کے ساتھ تو آپ بالکل بیٹھے رہیں، پہلے پوری 50 ختم ہوں اس کے بعد کچھ پڑھیں، یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے۔